ایک ہوتا ہے رضاعی رشتہ، دودھ کا رشتہ، فاسٹر سسٹر، فاسٹر برادر کہتے ہیں انگلش والے۔ کسی اور کے بچے نے اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ پی لیا 2 سال کی مدت میں۔ کتنی مدت میں؟ 2 سال۔ بعضوں نے 2.5 سال کا ہے، تو اس کا رشتہ ہو گیا رضاعی، دودھ کا رشتہ ہو گیا۔ اب وہ جو کسی اور کا بچہ ہے، اس نے کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، تو اب اس لڑکے یا لڑکی کے لیے اس عورت کے بچوں سے نکاح جائز نہیں۔ یہ رضاعی رشتہ کہلاتا ہے، دودھ کا رشتہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب تک بچے کو دودھ کی ضرورت ہو اس کو دودھ پلانا واجب ہے۔ جب ضرورت ختم ہو جائے تو 2 سال پورے کرنا، یعنی سال کے بعد بچہ دوسرا دودھ پینے لگ گیا ہے گلاس سے یا دوسرے، تو اگر وہ نہیں پیتا ماں کا دودھ مزید، لیکن مستحب یہی ہے کہ وہ 2 سال پلائے۔ 2 سال یا میں نے کتنا کہا؟ 2.5 سال۔ اس کے بعد اگر کسی اور نے کسی کا دودھ پیا تو اس پر رضاعی رشتہ نہیں ہوگا۔ 2.5 سال سے زیادہ عمر کے بچے نے دودھ پیا تو پھر وہ رشتہ ثابت نہیں ہوگا اگر کسی اور کا بچہ۔ دودھ پلانے کے پیسے بھی صرف 2 سال تک ہوں گے، اس کے بعد ضروری نہیں ہوگا۔ بچے کی ولادت کے دن سے 2 سال شمار ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ دن گزار کے شمار کریں کہ جب دودھ پلانا شروع کیا، نہیں، ولادت کے دن سے 2 سال شمار ہوں گے۔ اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی ماں ہوگی، مرضعہ عربی میں کہتے ہیں، رضاعی ماں کہلائے گی وہ، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرت حلیمہ کو جانتے ہیں، وہ رضاعی ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا۔ آج کل بچے لے کر پالنے کا بھی رواج ہو گیا ہے۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی یا آپ چاہتے نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، لے پالک۔ وہ بچے کے ماں باپ کا اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اصلی ماں باپ کون ہیں، اور بچہ آپ نے اس مدت میں لیا ہے جو 2 سال کا 2.5 سال کی مدت ہے، لڑکا لیا ہے یا لڑکی، اور رشتہ کوئی نہیں ہے، غیر ہیں وہ لوگ، یا کسی یتیم خانے سے لے لیا یا کسی ادارے سے لے لیا، اگر آپ نے اس بچے کو پال لیا ہے، وہ محرم والی بات برقرار رہے گی، یعنی اس مرد کے لیے وہ لڑکی یا اس لڑکے کے لیے وہ عورت محرم نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت دودھ آتا ہے اس کو پلا دے اس 2-2.5 سال کی مدت میں، پھر وہ ہو جائے گا رضاعی رشتہ۔
لیکن دودھ نہیں پلایا، یا ایسی کسی خاتون کا دودھ نہیں پلایا جس سے وہ محرم بن سکے، آپ کی رشتہ دار میں کوئی ہے وہ پلا دے جس سے اس کا وہ رشتہ بن جائے، تو وہ آپ کے لیے محرم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی لڑکی ہوگی تو وہ مرد کے لیے، اور لڑکا ہوگا تو اس عورت کے لیے وہ محرم اونچی نہیں ہوگی، اور لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ ماں کے دودھ کی تاثیر بچے میں رہتی ہے۔ نیک عورت ہو، خود اپنا دودھ نہیں پلا رہی، کسی اور سے پلوا رہی ہے، تو نیک ہونا۔ آپ جو بھی کھلاتے پلاتے ہیں اس کی تاثیر ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا۔ یہ ضمناً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ماں باپ ہمارے مربی۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں باپ نے پالا ہے۔ کتنا حق ہے ماں باپ کا، اس کی ایک جھلک آپ کو گزشتہ جمعے سنا چکا ہوں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے۔ روزانہ 5 گانا، 5 گانا کا مطلب 5 ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز اللہ کے لیے پڑھو، اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ آپ صدقہ دیں کسی کو، بھکاری کو، بیگر کو دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دو، اپنے ماں باپ کی طرف سے دو، آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو بھی، وفات پا چکے ہیں تب بھی۔ ماں باپ کی وفات ہو جائے اور آپ نے زندگی میں ان کو راضی نہیں رکھا، تو اب آپ ان کے لیے جتنی نیکی ہو سکتے ہیں کریں، تاکہ ان کی روح راضی ہو جائے۔ ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف سے پڑھ لیں۔ صدقہ دے رہے ہیں، ان کی طرف سے دیں۔ جو فرض ہے وہ اپنے اپنی طرف سے دینا ہے۔ مثلا قربانی کرنے کا موقع ہے، آپ نے سوچا میں ماں باپ کی طرف سے کر دوں، نہیں، آپ پر واجب ہے، آپ نے اپنی کرنی ہے، زیادہ ہے ماں کی طرف سے الگ، باپ کی طرف سے الگ۔ اگر آپ پر واجب ہے، آپ اپنی جگہ ان کی طرف سے کر دیں گے تو آپ کی قربانی آپ پر رہے گی۔ انہوں نے حج نہیں کیا تو ان کی طرف سے حج کریں، عمرے پہ جائیں ان کی طرف سے عمرہ کریں، طواف کریں، ان کی طرف سے نفل پڑھیں، ان کو راضی کریں۔ اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، ساری نعمتیں اس نے دی ہیں۔ ماں باپ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، ان کا شکر کرنا ہے، ان کا حق پہچاننا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا بدل کوئی، باپ کو یا ماں کو کھانسی آتی ہے، آپ کو ناگوار لگتا ہے، وہ زیادہ بوڑھے ہو جائیں، ان کا پیشاب نکل جائے، آپ ناک بند کرتے ہیں، آپ کو بو بری لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ چھوٹے تھے اس کی گود میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی ناک بند نہیں کی، منہ نہیں بنایا،
ایک سوال آپ ان سے 50 مرتبہ کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. ایک چیز کو آپ 50 مرتبہ گراتے تھے، وہ اٹھا کے دیتے تھے. یہی چیز وہ آپ کے ساتھ 2 مرتبہ کر لیں تو آپ ان سے چڑ جاتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں پہچان لیں ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. کسی نے ان سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کی داڑھی پہ ہیرے موتی لگے ہوئے. کسی نے آ کے اس عالم کو، پیر صاحب کو کہا کہ میں نے رات خواب میں آپ کا دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے موتی لگے ہوئے. انہوں نے کہا تو نے سچ کہا. میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے اور اس پہ داڑھی سے صاف کیا تھا. عورت نبیہ نہیں ہوئی مگر نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے. ہمارے پاس شکایتیں. آج کا بچہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھے پالا ہے تو آپ کے ماں باپ نے بھی تو آپ کو پالا تھا. آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو کرنا ہے. اس طرح کی باتیں. ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ تہذیب، اخلاق، شرم، حیا، کلچر، ثقافت، سب. اللہ فرما رہا ہے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. اور آگے کیا فرمایا؟ اِلَيَّ الْمَصِيرُ. اے بندے تو نے کہیں اور نہیں، میرے پاس ہی آنا ہے. جو کچھ کرے گا سوچ لے آنا میرے پاس ہے، مجھے تک آنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو بھی اپنی حیثیت پہچان کر بچوں کے ساتھ صحیح سلوک، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ غلط نہ ہو سکتا ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو کوئی چوری سکھا رہا ہوگا، کوئی غلط سکھا رہا ہوگا. ایسا بھی ہوگا معاشرے میں. خود غلط کر رہے ہیں تو بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا رہے ہیں. ماں ناچنے والی ہے تو بچی کو بھی ناچنے والا بنا رہی ہے. تو ایسا بھی تو ہے نا. مگر کافر بھی ہوں گے ماں باپ تو ان کی خدمت کی جائے گی. خدمت سے منہ موڑ سکتے نہیں. مگر قرآن و سنت کے خلاف ماں باپ کی بات مانی جا سکتی نہیں. یہ یاد رکھیے گا.